ایک غیر ملک کے شہری سے یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کس طرح ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں، میں انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، مجھے پتا ہے کتنا مہنگا لنڈن کے اندر رہنا ہے۔ 120 روپے کا 1 پاؤنڈ ہے، 1 پاؤنڈ 1 روپیہ کی طرح وہاں خرچ ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ کے پاس جب تک کوئی آمدنی نہ ہو آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ فورن سیکیورٹی آپ کے پاس ہو، پورا جو ایریا ہے۔ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت کے وہ سربراہ ہیں، لوگ ان کے لیے جانوں کی قربانی دیتے ہیں، ان کی ایک اشارے کے اوپر لوگ اپنے زیور اتار کے ان کے نام کو دے دیتے ہیں۔ اور ایک اور بھی چیز سنی ہے ہم نے، اور سارے اخباروں میں بڑا رپورٹ ہوا ہے، اس کا نام ہے بتھا، کہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں بندوق کے اوپر، ہر بزنس کو تھوڑے تھوڑے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو ہم یہ ایسرٹین کرنا چاہتے ہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا ابھی، ہم یہ پتہ چلوانا چاہتے ہیں کہ سورس آف انکم کیا ہے، کہ وہاں اتنا جو لنڈن میں خرچہ ہے رہنے کا، 15 سال سے وہ رہ رہے ہیں، کیا سورس آف انکم ہے؟ پارٹی فنڈز؟ کتنے پارٹی فنڈز ہو سکتے؟ بہت بڑی پارٹی ہے۔ تو بہرحال پتہ چلنا چاہیے، سورس آف انکم بڑا آسان ہوتا ہے پتہ چلوانا، یہ جو بھی فنڈز آتے ہیں وہ کوئی طریقے سے آتے ہوں گے، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ فنڈز کی بڑا ایزی ہے ٹریس کرنا، وار آن ٹیرر کے بعد تو اب آپ ٹریس کر سکتے ہیں، ایک ایک بینکس کو انسٹرکشن ہے کدھر سے پیسہ کدھر گیا، سب کچھ ٹریس ہو سکتا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں جو انلیگلی پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، جو باہر جاتا ہے کراچی سے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا وہ ادھر تو نہیں جا رہا لنڈن۔ اب آپ نے کہ کہا یہ کہ عوامی پالیٹکس ہو رہی ہے، عوام کے نام پہ جب پالیٹکس ہو رہی ہے تو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ جو سارا کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ایک کراچی کے ایکس میئر نے کہ 50 کروڑ روپیہ ایک مہینے میں الطاف حسین کو گیا ہے۔ ایلیگیشن ہو سکتی ہے لیکن کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے۔ عمران، ایم کیو ایم کے حامیوں نے آپ کے خلاف کافی مظاہرہ کیا ہے اور آپ کے پتلے بھی جلائے ہیں، اور آپ کے پتلے جلاتے ہوئے ایک بینر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو پاگل خانے میں داخل کرا دیا جائے۔ آپ نے وہ بینر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ آپ کو کیا ریفلیکٹ کرتا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی نہیں بنی۔ دیکھیں نا، ڈیموکریسی کے اندر آپ مجھے کیا اجازت دی ہے کہ میں الطاف کے خلاف لیگل پروسیڈنگ شروع کر دوں؟ الطاف انسان نہیں ہے، الطاف ایک ڈیموکریٹک اگر پارٹی کا ہیڈ ہے تو یہ میرا رائٹ ہے، میں اگر سمجھتا ہوں کہ وہ ملوث ہے 12 مئی میں، یہ میرا رائٹ ہے لیگل پروسیڈنگ۔ تو ان کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ کے خلاف ایسا مظاہرہ کریں اور یہ بینر ایسے اٹھا کے پھر؟ نہیں، لیکن آپ کہیں کہ میں لیگل کیس لڑتا ہوں، انہوں نے میرے خلاف بڑی چیزیں اٹھائی ہیں۔ 16 نعرے آپ کے خلاف وہاں پہ سڑکوں پہ دیواروں پہ لکھے گئے، ان میں سے 14 ایسے ہیں کہ جو شاید اس قابل نہیں ہے کہ ہم انہیں دہرا سکیں، لیکن 2 نعرے بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پلے بوائے عمران خان، ایک تو یہ نعرہ ہے، آپ اس نعرے کو چیلنج کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پلے بوائے کیا کرکٹر عمران خان؟ یہ کیا ہوگا؟ مجھے کیا کریں پلے بوائے عمران خان، اور دوسرا ہے کہ سیتا وائٹ کو انصاف کون دے گا؟ اور جب ہم سیتا وائٹ کی بات کرتے ہیں، یہ نعرہ وہاں پہ لگایا گیا، اس کے ساتھ کچھ اور نعرے اس حوالے سے لکھے گئے ہیں جن کو میں دہرا نہیں سکتا۔ اس میں ایک سوال اور اٹھایا گیا ہے عمران خان کہ پاکستان تحریک انصاف کے انصاف گروپ کے سربراہ فاروق ملک نے کہا کہ میں 10 جون کو عمران خان کی بیٹی ٹریان کو امریکہ سے پاکستان لے کے آؤں گا۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ خود نوٹس دیتے ہوئے عمران خان اور ٹریان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا تو میں پاکستان کی ایجنسیز کو داد دیتا ہوں کہ اس آدمی کو، ایک آدمی کو وہ اٹھا کے انہوں نے پریس کے سامنے لے آئے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور 10 جون آ جائے گا تو 10 جون میں پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنا سچا ہے اور کیا گند اچھال رہا ہے یا واقعی سیریس ہے۔ جو باقی یہ جو نعرے ہیں سیتا وائٹ کے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیتا وائٹ کیس چھوڑیں، میری لوگ 30 سال کیوں چھوڑیں؟ کیونکہ اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، ہو جا نہیں بات کرتا۔ آپ سیاسی آدمی ہو، لیکن میں بات میرے اوپر یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اپنی ذاتی زندگی کون سی بات کروں کون سی نہ کروں، لیکن میں اوور آل ایک پالیسی آپ کو بتا دوں۔ میری بات سن، ان کا پھر یہ الزام، پہلے میری پوری بات سن لیں۔ جو ایشو یہ ہے کہ کیا کبھی میں نے کہیں 30 سال سے پبلک مجھے جانتی ہے، زیادہ بھی جانتی ہوگی، کہیں میں نے کہا ہے کہ میں کوئی فرشتوں والی زندگی گزارتا تھا؟ میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کبھی منافقت تو نہیں کی کہ یہ کہا کہ جی میں کوئی بڑا پاک شاک آدمی تھا، لیکن ایشو یہ ہے کہ میری جو بھی کمزوریاں ہوں گی ذاتی، اس نے کوئی پبلک کو تو نہیں ہارم کیا، میں نے کوئی تو لوگوں کا خون تو نہیں کیا،
میں نے کوئی لوگوں سے پیسے تو نہیں ڈاکے تو نہیں مارے, چوری تو نہیں کی. لیکن پبلک آدمی کا ایشو یہ ہے. عمران ایک بات ہے, جو آرٹیکل 62-63 ہے پاکستان کے آئین کا, اس میں پھر یہ سوال آتا ہے کہ آپ جب کانٹیسٹ کرتے ہو الیکشن کے لیے تو اس میں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے, دیٹ از ود ریفرنس ٹو یور کریکٹر, کہ آپ نون کریکٹر آپ کا کیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے ماس کمیونیکیشن کے سیل کے جو انچارج حیدر عباس رضوی نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ عمران خان آپ الطاف پر تو بہت تنقید کر رہے ہو, پہلے یہ تو دیکھو کہ جو آپ کے خلاف لاس اینجلس کی عدالت میں سیتا وائٹ سے جو آپ مقدمہ ہارے ہوئے ہو اس کو تم کیوں تسلیم کرتے؟ تو کیوں نہیں وہ لاس اینجلس کی وہ جو عدالت سے میں جو میں ان کے خیال میں مقدمہ ہارا ہوا ہوں, کیوں نہیں وہ یہ اسمبلی میں لے آتے؟ اسمبلی میں لے آئے نا. دیکھیں نا, لیگل پروسیڈنگز اگر انہوں نے کرنی ہے تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ایم کیو ایم لیگل راستے ڈھونڈے, بجائے کہ بوری میں کہیں جی آپ کی لاش کل ملے گی. نہیں, وہ بوری میں تو آپ کی لاش کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا. میں اب تک تو یہی ہوتا رہا نا, دھمکیاں دے کے یہ ان کی پالیٹکس ہے کیا, بندوق کے اوپر تو پالیٹکس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ, میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دوں گا کہ اگر آرٹیکل 62-63 امپلیمنٹ کیا تو ہم یہ دیکھیں گے کتنے لوگ بچیں گے اسمبلی کے اندر, ایم کیو ایم کے کتنے بچیں گے, کاف لیگ کے کتنے بنے گے, اور کیا یہ جنرل مشرف کے اوپر بھی لاگو ہوگا؟ سب پہ ہوگا نا. پھر آرٹیکل 62-63 تو پھر سب کے اوپر لگائیں. تم بسم اللہ, میں تو کہہ رہا ہوں لے کے آئے ہیں اسمبلی کے اندر. آپ نے امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کو اور سینٹ کو خط لکھا ہے؟ ہمارے باہر کے سیل نے لکھا ہے. ہمارا جو اوورسیز پاکستانی کا تحریک انصاف ہے وہ ہیڈ کریں, انہوں نے پاکستان کے معاملات کو بیرون ملک زیر بحث لانا مناسب رہے گا؟ بالکل لانا رہے گا, کیونکہ اگر وار آن ٹیرر ہو رہی ہے تو یہ سب کو اپلائی کرنا چاہیے. کیا مسلمانوں کا جو خون کر رہا ہے وہ ٹیررسٹ نہیں ہے جو صرف امریکی کا خون کرتا ہے؟ قانونی معاملہ ہے, آپ کے ملک کا معاملہ ہے نا, آپ اس میں گلوبل وار ہے. پاکستان اس میں فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے گلوبل. ہم نے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اس وار آن ٹیرر کے اوپر. دنیا کے اور ممالک میں بھی تو سیاسی وجوہات کی بنا پر اس طرح قتل عام ہوتا ہوگا, تو کیا وہ سب کے سب لوگ اب امریکہ کو کہیں کہ ان کے ملک میں جا کے مداخلت کریں؟ ٹیررزم ہے, چاہے آپ جدھر مرضی کریں, خوف کے بنا پہ جب آپ بندوق اٹھاتے ہیں اور اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں اس کو ٹیررزم کہتے ہیں. آپ ڈبل سٹینڈرڈز نہیں کر سکتے. آج امریکہ کے اوپر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اور ہم ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. کیا پاکستان اور برطانیہ کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہے جس کی وجہ سے الطاف حسین کو پاکستان واپس آنا پڑے گا؟ نہیں, کوئی نہیں ہے, لیکن ان کو برطانیہ میں پروسیکیوٹ کریں گے کیونکہ برٹش سٹیزن ہے. الطاف حسین نے آپ کے خلاف جو لکھوایا تھا دیواروں پہ, اس کے لیے حکم جاری کیا ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے, اور کہا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ریلی نہ نکالی جائے. آپ ان کے اس رویے میں جو یہ تبدیلی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ میں ایسے دیکھتا ہوں, ایک تو ٹوٹل کنٹرول الطاف حسین کا, اس کا مطلب جو لگایا تھا وہ بھی ان کے کہنے پہ لگایا تھا, کیونکہ جو ہٹایا وہ بھی انہیں کہنے پہ ہٹایا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بیک فائر کیا ہے. یہ اتنی جو مہاجر اردو اسپیکنگ قوم ہے اس کی تہذیب ساری دنیا, پاکستان جانتا ہے کہ بڑے تہذیب والے لوگ ہیں. جس طرح کے انہوں نے سلوگنز میرے خلاف لکھے ہیں, یہ بیک فائر کیا سب کچھ, اور جب بیک فائر کیا ہے تو انہوں نے پھر ایک یو ٹرن لی ہے. آپ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہائی کورٹ کا حکم نہ ماننے کا کہہ کر آئین سے غداری کر رہے ہیں, وہ پیشگی توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں پوچھ سکتا ہوں کہ آئین کی کس آرٹیکل کی وائلیشن کر رہے ہیں یہ کہہ کے؟ میرے خیال میں یہ آرٹیکل 204 ہے, اور میرے خیال میں یہ آرٹیکل, میں شور نہیں ہوں کہ 90 یا 98 ہے آرٹیکل. وہ بیسکلی